ظاہر ہے کہ یہ زندگی فرد کے لحاظ سے نہیں بلکہ معاشرے کے لحاظ سے ہے۔ اگر ایک شخص قتل کے جرم میں قتل کر دیا جاتا ہے تو بظاہر تو ایک جان کے بعد یہ دوسری جان بھی گویا تلف ہی ہوتی ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو اس کے قتل سے پورے معاشرے کے لیے زندگی کی ضمانت پیدا ہوتی ہے۔ اگر اس سے قصاص نہ لیا جائے تو یہ جس ذہنی خرابی میں مبتلا ہو کر ایک بے گناہ کا قتل مرتکب ہوا ہے، وہ خرابی پورے معاشرے میں متعدی ہو جائے۔ بیماری اور یہ کیا لکھا ہے؟ بیماری اور بیماری میں فرق ہوتا ہے۔ جو بیماریاں قتل، ڈکیتی، چوری اور زنا وغیرہ جیسے خطرناک جرم کے سبب بنتی ہیں، ان کی مثال ان بیماریوں سے ہے جن سے پورے جسم کو بچانے کے لیے بسا اوقات جسم کے کسی عضو کو کاٹ کر الگ کر دینا پڑتا ہے۔ اگرچہ کسی اعضا کو کاٹ کر پھینکنا ایک سنگ دلی کام معلوم ہوتا ہے، لیکن ایک ڈاکٹر کو یہ سنگ دلی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ اگر وہ طبیعت پر جبر کر کے یہ سنگ دلی اختیار نہ کرے تو اس ایک عضو کی ہمدردی میں اسے مریض کے پورے جسم کو ہلاکت کا حوالہ کرنا پڑتا ہے۔ معاشرہ اپنی مجموعی حیثیت میں ایک جسم سے مشابہت رکھتا ہے۔ اس جسم کے بعض اعضاء بھی بسا اوقات اسی قسم کا فساد و اختلال پیدا ہو جاتا ہے جس کا علاج مرہم و ضماد سے ممکن نہیں ہوتا، بلکہ اعضو مریض پر آپریشن کر کے اس کو جسم کے مجموعے سے الگ کر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اگر یہ خیال کیا جائے کہ اعضو مریض ہے، اس وجہ سے نرمی اور ہمدردی کا مستحق ہے، تو اس نرمی کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ ایک دن یہ عضو سارے جسم کو سڑا اور گلا کر رکھ دے۔ یہی نکتہ ہے قرآن مجید نے اس قسم کی سزاؤں کو جو سخت نوعیت کی ہیں نکال کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ نکال عربی میں اس سزا کو کہتے ہیں جو دوسروں کو عبرت دلانے والی ہوتی ہے، جس کو دیکھ کر دوسرے نصیحت پکڑتے ہیں اور اس قسم کے جرم کے ارتکاب سے باز رہیں۔ دوسرے لفظوں میں اس بات کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کی سزائیں نافذ کر کے گویا پورے معاشرے کو ایسے ٹیکے لگا دیے جاتے ہیں جس سے وہ متعدی جراثیم کے اثرات سے محفوظ ہو جائے۔ اس حقیقت کی طرف یہاں قرآن نے لعلکم تتقون کے الفاظ سے اشارہ فرمایا ہے، جس کے معنی ہے تاکہ تم بچو، یعنی اللہ کے حدود کی خلاف ورزی اور ایک دوسرے پر ظلم و تعدی سے بچو۔ آگے کا مضمون ہے پھر۔ جی صحیح ہے، جزاک اللہ۔ یہ متعدی کا جو لفظ ہے یعنی ملٹیپلائی کرنے کے میننگ میں آتا ہے، یعنی یہ تعدی کی بات نہیں کر رہی ہوں، متعدی کی بات کر رہی ہوں، یعنی ایک جرم جو کہ متعدی ہو سکتا ہے، یعنی متعدی کا مطلب ہے جو ملٹیپلائی ہو جاتا ہے، جس کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو جس طرح سے انہوں نے آخری میں کہا جس سے وہ متعدی جراثیم کے اثرات سے محفوظ ہو جائے، یعنی جو ملٹیپلائنگ جو بیکٹیریاز جو ہے وہ پھیلتے چلے جاتے ہیں، تو اسی طرح اس طرح کے جو جرائم ہیں یہ معاشرے کے اندر اگر ان کا سدباب نہ کیا جائے اور ان کو نکال، جس کو قرآن کہتے ہیں نکال نون پہ زبر کے ساتھ، یعنی کہ عبرت نہ بنا دیا جائے جس سے دوسرے بھی سبق اور نصیحت پکڑیں، تو اس صورت میں مجموعی طور پر معاشرہ چونکہ اپنی حیثیت میں ایک جسم کی طرح ہوتا ہے اور اس کے افراد جو ہیں وہ اس کے عضو کی طرح ہے، تو عضو جو ہے اگر اس کو کاٹا نہیں جائے گا تو اس صورت میں وہ سرطان، وہ کینسر جو ہے وہ پورے جسم کو کی ہلاکت کا باعث بنے گا۔ تو ظاہر ہے جب آپ فار دا گریٹر لاس سے بچنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ منیمم مائنر لاس کو جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں، صحیح ہے نا؟ تو یہ چیز ہے جس کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور انہوں نے بڑی اچھی، یعنی جو ان کا مقدمہ ہے
اہل عقل کا وہ پیش کیا اور اس کی تعویل بھی کر دی. ان کا مقدمہ یہ تھا کہ ایک مریض کو ایسا ہے کہ جیسے کہ آپ سزا دینا شروع کر دیں, تو یہ تو عجیب سی بات ہے. اس کی علاج کیا جاتا ہے, اس کی تربیت کی جاتی ہے, اس کو دوائیاں دی جاتی ہے, اس کو فٹنس کے لیے جو ہے مشورے دیے جاتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ اس مریض کو جو ہے وہ سزا دینا شروع ہو جائیں کہ تم مریض کیوں بنے. تو یہ جو مرض ہوتا ہے اس کو, چاہے وہ صحیح بات یہ ہے کہ اگر اس کو مزید ہم اس کا تجزیہ کریں تو ایک مریض جو ہوتا ہے بعض اوقات وہ اپنی خراب غذا کی کھانے کی وجہ سے, اپنے جو انہیلدی لائف سٹائل کی وجہ سے بھی مریض بنتا ہے, تب بھی جو ہے وہ اس کو سزا نہیں دی جاتی. اس لحاظ سے اگر پھر بھی قانون بن جائے گا یہاں پہ کہ اگر کوئی نشہ یا چرسی ملے گا, تو چونکہ قانون جو ہے وہ اس چیز کو خرید و فروخت سے ہی منع کرتا ہے, اور اگر کسی نے یہ اختیار کیا, یہ شراب نوشی کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کے اوپر یہ فائن ہوگا. تو اب اگر وہ بے ہوش بھی ہو جائے شراب نوشی زیادہ کرنے کی وجہ سے, تو پہلے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جایا جاتا ہے. جب وہ اپنی اس اسٹیٹ میں آ جاتا ہے, یعنی جب اپنی بے ہوش کی حالت میں آئے گا, تو پہلے اس کی جو بھی جان ہے اس کو اس کی حفاظت کی جاتی ہے. اس کے بعد پھر اس کو 2 دن کی اگر قید خانے کی سزا ہے تو وہ دی جائے گی. مطلب عام طور پر یہ دیکھیں قانون اس طرح سے ہوتا ہے. اگر جسمانی مرض بھی جو ہے وہ آپ کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہوا تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ یعنی خدا قانون. تو اسی طرح سے جو ہے انہوں نے دوسری بات کو سمجھا ہے. تو یہ ہے کہ انشاءاللہ پھر اس کو آگے کنٹینیو کریں گے. میرا خیال میں بات اچھی تھی. انہوں نے ایک ایگزامپل دی, اسی ایگزامپل کو انہوں نے آگے بڑھا کر جو ہے اس کا رپلائی کیا. اگر آپ غور کریں کہ انہوں نے بھی بیمار کی مثال دی, تو انہوں نے کہا بیماری کی صورت میں جو ہے وہ عضو کو کاٹنا جو ہوتا ہے وہ پورے جسم کی حفاظت جو ہے اس کا ضامن ہوتا ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے تو بظاہر سنگدلی نظر آتی ہے, لیکن ڈاکٹر کو بھی یہ سنگدلی اختیار کرنی پڑتی ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اس کے فوائد جو ہے وہ بھی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے چاہیے. آئی تھنک بہت کلیئر ہے جو انہوں نے بیان کر دیا. صحیح ہے جی. انشاءاللہ اس کو آگے پھر کنٹینیو کریں گے. 180 til 182 کا مضمون جو ہے آگے. صحیح ہے جی. جزاکم اللہ. السلام علیکم.